السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقۂ محترم، آج ہم سورہ سبا آیت نمبر 22 سے 23 کا درس قرآن لیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ کے سوا جن سے سہارا حاصل کرنے کا تم کو دعویٰ ہے تو ان سے دعا کر دیکھو کہ تم کو کچھ دے سکے۔ سن لو کہ ایک ذرہ برابر چیز کے بھی یہ مختار نہیں۔ آسمان اور زمین میں کہیں بھی ان کی اور ہماری کبھی بھی ساجھیداری نہیں رہی کہ اللہ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے پر ان کو درجہ دیا جائے، اور اللہ کو کسی ایسے مددگار کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں کسی کی شفاعت نفع نہ دے گی مگر اللہ جس کو اجازت دے۔ فرشتوں تک کا یہ حال ہے کہ اللہ کا احکام سنتے ہی ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جب ان کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمان جاری کیا؟ جواب مل جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہی فرمایا، اللہ بڑا ہی عالی شان ہے۔ یہ ترجمانی ہے مرحوم عبدالکریم پاریک صاحب، جو ناگپور سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی یہ ترجمانی ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت اس آیت میں؟ کہہ دو کہ اللہ کے سوا جن سے سہارا حاصل کرنے کا تم دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے دعا کر کے دیکھو تم کو کچھ دے سکے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ قسم سے اللہ فرما رہا ہے کہ کہہ دو ان سے، کیسے لوگوں سے؟ جو ایمان کے دعوے دار ہیں، جن کا ایٹیٹیوڈ اس طرح کا ہے۔ کس طرح کا ہے؟ کہ اللہ کے سوا جن سے سہارا حاصل کرنے کا تم کو دعویٰ ہے۔ اللہ کے سوا ایک سہارا ہوتا ہے، اللہ کے ایک ہوتا ہے شرک اللہ کے ساتھ ملانا، اور ایک ہوتا ہے اللہ کے سوا ملانا، اللہ کے علاوہ ملانا۔ شرک کی یہ بھی شکل ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اللہ کے علاوہ ملانا، تو اللہ کے علاوہ ملانے کے معنی کیا رہتے؟ جیسا اللہ نے اپنے پاور اس کو دے دیا کہ اس سے دعا کریں گے، اس سے مانگیں گے تو گویا کہ وہ چیز مل جائیں گی۔ جیسا آفیسروں کا معاملہ رہتا دنیا میں کہ بھائی پاور تو ہوتے، کام سنبھلتا نہیں، ورک لوڈ بڑھ گیا تو اپنے پاور کو ڈیلیگیٹ کرتے۔ میں ہمیشہ بتلاتا ہوں ڈیلیگیشن آف پاور، کہ بھائی ورک لوڈ زیادہ ہو گیا، کام نہیں سنبھل پا رہا ہے اتنا، تو اپنے سے جو چھوٹے ادھیکاری ہے، ذمہ دار چھوٹے آفیسرس، ان کو پاور دے دیتے۔ تو نعوذ باللہ کہ اللہ کے پاس ایسا ہوگا کہ اللہ سے کام نہیں سنبھلا تو اللہ نے اپنے پاور اپنے ولیوں کو دے کے رکھا ان کو کہ بھائی بچہ پیدا کرنا، لڑکا پیدا کرنے کے لیے ان سے مانگ لینا تو ان کے ذریعے سے مل جائے گا، یہ دے دیں گے بچہ، یہ دے دیں گے فلاں مال و دولت یا اور کوئی بھی دوسری چیز۔ وہی اللہ بتا رہا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا جن سے سہارا حاصل کرنے کا تم دعویٰ کرتے ہو، یعنی جن کو پکارتے، جن سے مدد مانگتے، جن سے سہارا مانگتے، جن سے اپنی ریکوائرمنٹ رکھتے آپ، جیسا ہے آج کل دیکھتے ہم درگاہوں کے ہفتے کرنا، یا پھر کسی کو کہنا کہ بھئی چلتے پھرتے خدا بنا لینا کہ بھئی آپ بہت معتبر شخصیت ہے، ہماری تو اللہ سنتا نہیں، اس کو ولی صفت ہستی سمجھنا، آپ ہمارے لیے دعا کرو۔ خود دعا کرے اور اس کو کہے ہمارے لیے آپ دعا کرو تو ٹھیک ہے، لیکن خود دعا کرنے کو تیار نہیں۔ ایسی نیت رکھنا کہ جیسا اس طرح سے بولنا کہ اللہ نے پاور نہیں، آپ نے کرے تو کام جم ہی جاتا، اور وہ بیٹھ بھی جاتا، وظیفے میں بیٹھ جائیں گا، دعا بھی کریں گا، اب پھر اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اولاد ہو جاتی۔ تو وہ بتایا کہ اللہ کے سوا جن سے سہارا تلاش کرتے ہو، جیسا اللہ نے اس کو دے دیا تھا اپنے پاور، کہ اب وہ کچھ کریں گا، کوئی پروسیس، دعا کا معاملہ، کچھ بھی ایسا کرے گا، کوئی عمل کرے گا تو وہ ہماری ریکوائرمنٹ، ہماری ضرورت
پوری ہو جائیں گی. اس طرح سے جنہوں نے عقیدے بنا کے رکھی. کہہ دو کہ اللہ کے سوا جن سے سہارا حاصل کرتے ہو تم کو دعویٰ ہے تو ان سے دعا کر کے دیکھو تم کو کچھ دے سکیں. سن لو کہ ایک ذرہ برابر بھی چیز کے بھی وہ خود مختار نہیں. کہ دیکھو ان سے دعا کر کے دیکھو، ان سے مانگ کے دیکھو دے سکتے کیا. ہم کو ایسا لگتا کہ انہوں نے مانگے، دیتا تو اللہ ہی. وہ قسمت میں رہتی اولاد دینا، لڑکا دینا، اولاد دینا، جو بھی ہماری ضرورت ہے پوری کرنا. لیکن ہم خود ہو کے اس میں گھستے کہ بھئی وہ فلانے نے دعا کیا یا اس نے فلانا کوئی عمل کیا تو وہ ہو گیا، جیسا اپنے پاور اللہ نے اس کو دے دیا تھا. تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا پکارنا. اور ایک ہوتا ہے دوسرا شرک اللہ کے ساتھ پکارنا، اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں کہ اللہ کے ساتھ پکارنا. تو سورہ المومنون میں آیت نمبر 117 میں اللہ نے بیان کر دیا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارے اس کی دعا بے دلیل ہے. ایسی کوئی دلیل اللہ کے پاس میں نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا. تو اللہ کے ساتھ پکارنا کیا ہوگا؟ اللہ کے سوا پکارنا تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا جیسا اللہ نے اپنے پاور دے کے رکھ دیا اس سے مانگنا، بابا میری منت پوری کر دو. کوئی ولی صفت ہستی جو زندہ ہے یا جو چلے گئے دنیا سے، ولی صفت ہستی وہاں کے ہفتے پورے کر رہے درگاہ کے وہ. اور ایک اللہ کے ساتھ میں پکارنا مطلب ذریعے سے مانگنا، وسیلے سے مانگنا، توسل سے مانگنا، ذریعہ ڈال دینا. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وسیلے سے مانگتے ہیں ہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. تو دعائیں سب ہماری جائز رہتی، لیکن اس میں شرک کا جز ڈال دیتے کہ وسیلے سے دعا مانگ لیتے. تو اللہ تو ہمارے شہر کے قریب ہے، جو بھی مانگنا ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. آپ سے ہم دنیا سے چلے گئے، یہ چیزیں بتا دیے تھے. ایک وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو پکارنا. تو سورہ المومنون آیت نمبر 117 میں اللہ نے صاف فرما دیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارے تو اس کی دعا بے دلیل ہے. اس کی مدد مانگنا، اس طرح کی مدد مانگنا بے دلیل ہے. اس کے واقعات بھی ہے کہ جب پانی نہیں آتا تھا تو آپ سے پہاڑی پہ جا کے دعا کرتے تھے. آپ سے چلے گئے دنیا سے، ابھی برسات نہیں ہوئی، پانی نہیں آیا، تو پھر وہ عمل کرے تو کیا آپ سے کے وسیلے سے دعا مانگے گی؟ اس وقت میں آپ سے کے چچا کو ساتھ میں لے کے گئے اور وہاں اللہ سے دعا مانگے. جوتے کا تسمہ بھی مانگنے کا ہے تو اللہ سے مانگے ہم. تو شرک سے بچنا چاہیے. اللہ سب معاف کریں گا لیکن شرک معاف نہیں کریں گا. یہ آیت بھی ہے تو وہ آیت کو بھی غلط، جبکہ شرک بھی معاف کرتا اللہ تعالیٰ، تو پھر وہ آیت کو کیسا سمجھیں گے ہم کہ شرک کو معاف نہیں کرے گا؟ مطلب ہم جو بھی دعا کریں گے، اللہ سے جو بھی مانگیں گے، اگر اللہ کے ساتھ میں ہم نے کسی کو پکارے اور وہ دعا جائز بھی ہے تو سمجھ لینا ہم شرک کر رہے ہیں، شرک کا انس اس میں آ گیا، تو پھر وہ شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے. ساری دعائیں جائز، اور وسیلے کا آخری پہ چیپٹر لگائے ہم نے، اس میں جوڑے کہ پھر اللہ کے ساتھ میں پکار لی ہم نے، تو پھر سب معاف کریں گا، شرک کو معاف نہیں کریں گا. ساری معافی مانگ آمین بولتے جاتے ہم، اللہ معاف کرتے آتا، لیکن آخری پر وسیلہ لگائے تھے تو وہاں پر وہ کہ سب معاف کریں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو وہ ہے اصل میں شرک کہ اللہ کی ذات میں ملا دینا، دعا میں ملا دینا. ویسا تو جنرل ہم کبھی شرک کرتے اور معافی مانگ لیے تو اللہ معافی کر دیتا، کہ کوئی شرک میں مبتلا تھا، اللہ سے معافی مانگا، ظاہر اللہ معاف کر دے گا. لیکن معافی مانگا بھی اور معافی مانگنے میں بھی شرک کر لے رہا وہ، یعنی جس ڈال پہ بیٹھا درخت کے وہ ڈال کچھ کاٹیں گا، دوسری ڈال کاٹا اس نے، کوئی جھاڑ بڑا قیمتی ہے سندل کا جھاڑ، ساری ڈال کاٹا فائدہ اٹھانے کے لیے، وہ ڈالیں گری، کھینچتے گئے ہم. اب جس ڈال پہ کھڑا تھا وہ کھائی میں کے کنارے پر درخت تھا، وہ ڈال کو کاٹ ڈالا تو گرنے والا کھائی میں. تو وہ ہے وہ اللہ کے ساتھ میں ملانا. نہ تو اللہ کے ساتھ نہ اللہ کے سوا کسی کو ملانے کی اجازت ہے. دعویٰ ان سے دعا کر کے دیکھو تو تم کو کچھ دے سکے. سن لو کہ ایک ذرہ برابر چیز کے بھی یہ مختار نہیں، کسی ذرہ برابر چیز کے بھی وہ دینے کے مختار نہیں، کوئی چیز نہیں دے سکتے. دنیا میں ہم سمجھتے ہیں نا کہ کوئی یعنی کیا ہے، کریٹر جو ہے تخلیق کردہ تو اللہ ہے، کوئی چیز بنا سکتے کہ وہ دے سکتے کیا؟ وہ تو ہم ایک دوسرے کی یہاں دنیا میں جو مدد کرتے تو ذریعے کے طور پہ استعمال ہوتے، لیکن جو چیز ہم اللہ سے مانگتے
وہ تو اللہ ہی ہم کو پرووائڈ کر سکتا. ایک ذرہ برابر چیز کا بھی ان کو مختار نہیں. آسمان اور زمین میں کہیں بھی ان کی اور ہماری کبھی بھی ساجھیداری نہیں رہی. اب وہی چیز میں نے آپ کو جو پہلے بتایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آسمان یا زمین میں کہیں بھی جن کو یہ پکارتے ہیں نا مدد کے لیے، جن سے یہ اپنی ریکوائرمنٹ رکھتے، ضرورت پوری کرنا چاہتے، تو ان کی ساجھیداری اللہ کے ساتھ میں ہے ہی نہیں. ایسا کہ اللہ نے کوئی پاور دے کے رکھا ان کو، اللہ کے ساجھیدار ہے کسی پاور میں کہ فلانا پاور اللہ نے دیا کہ فلاں کام پورا کرنے کا پاور، جیسا آفیسر دیتا ہے یہاں پر ڈیلیگیشن آف پاور ڈیلیگیٹ کرا کہ یہ کام اس کو سونپ دیا. یعنی نواز بلا ایسا اللہ سے سنبھل نہیں رہا تھا، وہ کام بھاری جا رہا تھا، اللہ کو فرصت نہیں تھی کرنے کی. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہماری کبھی بھی ساجھیداری نہیں رہی کہ اللہ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے پر ان کو درجہ دیا جائے. جیسا آفیسر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے نا دوسرا چھوٹا آفیسر، ایسے یہ کوئی اللہ کے کاموں میں اللہ سے کام سنبھل نہیں پا رہا تھا تو اللہ نے اپنے کام بٹانے کے لیے ان سے دیا کہ فلانا بچے پیدا کرنے کے پاور ان کو دے دیا کہ اب تم ان سے مانگ لینا تو چلو اولاد دے دیں گا. جس کو بے اولاد رہا، جو بیماری سے شفا ہونا تو ان سے مانگ لینا، بیماری سے شفا ان کے ہفتے پورے کر لینا، تو فلانی جو بڑی بیماری ہے جان لیوا تو یہ پوری کر دیں گے. اللہ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے پر ان کو درجہ دیا جائے. کسی طرح کا ساجھیداری نہیں کہ اللہ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے پر ان کو کوئی درجہ دیا جائے گا. ایسی کوئی ساجھیداری نہیں کہ اللہ کے جو کام ہے جو اللہ دیتا، ہماری ریکوائرمنٹ ضرورت پوری کرتا، تو اللہ نے ان کو کوئی درجہ حاصل نہیں دیا کہ اللہ کے کاموں میں ہاتھ بٹائیے. جیسے ہم ہیں، قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے، اور اللہ ہر ایمان والے کا ولی ہے. ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے، اور اللہ ہر ایمان والے کا دوست ہے، اور اللہ شہرک کے قریب ہے ہر ایمان والے کے. تو جو بھی مانگنا ہے قرآن میں صاف صاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، مجھ سے مانگو. کسی کو ذریعہ وسیلہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. درجہ دیا، اور اللہ کو بٹانے میں ان کو درجہ دیا، اور اللہ کو کسی ایسے مددگار کی ضرورت بھی نہیں ہے. جیسے انہوں نے مددگار بنا کے رکھے نا، اس سے مانگ لیں گے، اس کے ہفتے پورے کر لیں گے. چلتے پھرتے خدا ان کے، یا جو دنیا سے چلے گئے نیک صفت لوگ، وہ خدا ان کے بنا لیے انہوں نے. تو ایسی کوئی پروویژن اللہ کے پاس میں نہیں. اللہ کو کسی ایسے مددگار کی ضرورت نہیں. کتنا بھی بڑی معتبر شخصیت ہے تو اللہ کو اس کی کوئی مدد کی ضرورت ہی نہیں. اس کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. پھر آیت نمبر 23، اللہ کے یہاں کسی کی شفاعت نفع نہ دیں گی مگر اللہ جس کو اجازت دے. پھر یہاں پر شفاعت کے معاملے میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں کہ یہاں تھا سفارش، تو اللہ کے ہاں کئی آیتیں ملیں گی آپ کو، کسی کی سفارش نہیں چلیں گی وہاں پر. پھر یہ بتایا گیا یہاں پر، پھر آتا کہ اللہ جس کو اجازت دے، مطلب اللہ کسی کو اجازت دیں کہ سفارش کرنے کا. جب اللہ تعالیٰ صاف فرما دے رہا ہے کہ میں کسی کی سفارش پر کسی کا کام جمانے والا نہیں ہوں، تو پھر یہاں پر اللہ جس کو اجازت دے، تو اللہ جس کو اجازت دے مطلب اللہ جس کو معاف کر دے. وہ آئیں گا ڈائریکٹ کسی کی سفارش سے معاف کریں گے، ایسا تھوڑی. اللہ جس کی پکڑ کر لیں گا کسی گناہ پر تو پکڑ ہی کر لیں گا، وہ غلط تھوڑی پکڑ کریں گا اس کی. اس نے دنیا میں معافی نہیں مانگا اس گناہ کی، یا پھر اسلامی حکومت تھی سزا نہیں بھگتا، حاکم موجود تھا، چوری کیا تو پیش نہیں ہوا، بھاگتے پھرا، اس دیش سے نکل گیا، ہاتھ کٹنا چاہیے تھا، زنا کیا تو اس کو سنسار شادی شدہ تو ہونا چاہیے تھا، تو وہاں سے بھگوڑا بھاگا، سزا نہیں لیا، اور بعد میں معافی مانگا، تو کیا معافی مل جائیں گی اس کو؟ بالکل نہیں ملیں گی. وہاں پکڑ میں آئے گا. تو وہاں کسی کی سفارش تھوڑی چلنے والی، وہاں پر کوئی سفارش کرے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، مگر اللہ جس کو اجازت دے. تو اجازت دے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو اجازت دے گا کہ یہ گناہ لے کر آیا وہاں سے دنیا سے اور اللہ کسی کو اجازت دے گا. اس کے لیے نہیں یہ کہ سفارش کرنے کی کسی کو اجازت دے گا اللہ. پرٹیکولر اس کو کہ جس کو اللہ معاف کرنا چاہیں گا، جس نے گناہ کیا اس کو معاف کرنا چاہیں گا تو اللہ معاف کر دے گا. تو اللہ اس کو معاف کرے گا جس نے دنیا میں سزا بھگتا ہوگا. اسلامی حکومت میں تھا، چوری کرا، زنا کیا، تو زینے کی سزا بھگتا اس نے کبھی، تو اللہ اس کو اجازت دے دے گا کہ ہاں تیرے کو معاف کر دیا میں نے. یا پھر وہاں اسلامی حکومت تھی، وہاں کا حاکم بھی تھا، اور حاکم کے ساتھ اس نے ساگے ڈورے ملا دیا تھا، دکھتا تو تھا خلیفہ،
لیکن وہاں پر وہ پروویژن کر لیا تھا اپنی کہ بھائی میں تیرے کو معاف کر دوں گا، نظر انداز کر دوں گا. تو وہ عادل بادشاہ بھی پھنسا اور وہ بھی پھنسا غلط فیصلے کے معاملے میں. تو پھنسیں گے وہ، اس کی سفارش تھوڑی چلے گی کہ اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا تھا نا، میں خلیفہ تھا نا، میں حاکم تھا نا، نہیں چلے گی. تو وہی ہے کہ اللہ جس کو اجازت دے، مطلب دنیا میں اگر اس کی صحیح اس کو سزا دیا ہوں گا وقت کے حاکم نے جیسا قرآن میں بتایا اس طرح کی سزا مقدمہ چلا کے، تو ہی معاف ہوں گا وہاں پر. اس کو اللہ اجازت دے گا کہ تو معاف، ورنہ کسی کی سفارش وہاں چلنے والی نہیں ہے. سفارش کا مطلب یہ مت سمجھیے آپ کہ کوئی کس کی بھی سفارش کر لے گا. صاف طور پہ کئی آیتوں میں ہے کہ وہاں کسی کی کوئی سفارش نہیں کرے گا. سفارش تو وہی چلے گی کہ دنیا میں سزا بھگت کے آیا. واقعات ہے کہ ایک خاتون سے زنا ہوا آپ سسم کے پاس میں ہی، آپ سسم نے 2-3 بار اس کو واپس کی. زنے کے بعد میں وہ پریگننٹ رہ گئی تھی، پیٹ میں اس کے بچہ تھا. بچہ دودھ چھوڑ دے گا جب آنا، روٹی کھانا شروع کر دے گا جب آنا، پھر بھی آئی وہ. تو آپ سسم نے سزا دی اس کو، سنسار کی ہے. وہاں اس کی معافی ہوئی، پھر اللہ نے بہترین قسم کی معافی قبول کیا. اگر وہ نہیں آتی یا سزا نہیں لیتی، اس حکومت سے فراری اختیار کر لیتی یا بولتی نہیں تھی، تو کیا اس کی معافی مل جاتی تھی اس کو؟ تو یہ ہے سفارش وہی چلیں گی کہ جو دنیا میں اس نے کی، سزا بھگتا کسی نے، بندہ خدا نے، اور اسلامی حکومت کے حساب سے. اب جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے اور دوسری حکومت کے ساتھ معاہدہ اس کا، وہ دوسری حکومت اس کو چاہ کر بھی سزا نہیں دے سکتی، تو کم سے کم منیمم یہ قاعدہ نکل کے آئے گا کہ جس حکومت میں بھی رہتا وہ حکومت کفرانہ حکومت کیوں نہیں ہوتی، تو ان کی جو بھی سزا ہے اتنی سزا تو بھگت دینا، اس نے اپنے آپ کو پیش کر دینا. لیکن رسوائی سے ڈر کے مارے ان کے سامنے پیش ہونے کو تیار نہیں ہو کہ نہیں بھائی میں ذلیل ہو جاؤں گا. تو وہاں اللہ اس کو ذلیل کرے گا. جو بھی یہاں گناہ کرے گا، جس طرح کے بھی گناہ کرے گا، یہاں پر اگر اس نے پیشی دے دی وقت کے حاکم کے پاس میں، چاہے اسلامی حکومت ہو یا اسلامی حکومت نہ رہو، مجبوری اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہ جو بھی حکومت ہے اس کے سامنے پیش ہو جائے، وہ جو سزا دیں گے اس کو قبول کرے. سب سے بڑی سزا کہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہوگا، پھر وہ معافی مانگے، ڈبل سے وہ مرتے دم تک کہ وہ نہ کرے. تو گویا کہ وہاں پر ایک پروویژن نکلتی معاف ہونے کی، لیکن وہ چھپا کے رکھ دیں گے، آپ اس چیز کو ظاہر ہی نہیں کریں گے لوگوں کے سامنے. تو اس طرح تو پھر بڑھتے جائیں گا، فساد برپا ہوں گا ایسے سے. تو وہی باتیں اللہ نے قرآن میں بتایا کہ کوئی وہاں کسی کی سفارش نہیں کرے گا، اور اللہ جس کو چاہیں گا اس کو شفا دے گا، وہاں پر اس کو معاف کرے گا. کسی کے بولنے سے کچھ معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، کتنی بھی معتبر شخصیت ہو. لیکن بتایا جاتا آپ سب سفارش کر دیں گے، پھر عالم لوگ 6 پیڑھیوں کی 6 پیڑھی ان کے بخشش کرا دیں گے، معصوم بچے ماں باپ کی بخشش کرا دیں گے، معاف کرا دیں گے، حافظ قرآن معاف کرا دیں گے اپنے 300 لوگوں کو، 6 پیڑھی کو. تو اس طرح کی جو ہے یہ جو حدیثوں میں آتی تھی وہ اصل میں قرآن سے ٹکرانے والی حدیث ہے، یہ بہکانے والی چیزیں ہیں. قرآن میں ایسی کوئی پروویژن نہیں. اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت نفع نہ دیں گی مگر اللہ جس کو اجازت دے. کس کو اجازت دے مطلب اللہ پرٹیکولر اس شخص کو کہ جس نے گناہ کیا اور اس نے معافی مانگا ہوگا تو اس کو اجازت دیں گا. پھر اجازت اگر ہم یہ سمجھیں تو اس شخص کو جس نے دنیا میں معافی مانگا ہوگا اور سزا بھگتا ہوگا تو وہ حاکم کی سفارش چلیں گی. وہ تو اللہ کو معلوم ہی ہوگا، ہاں اس نے حاکم نے واقعی میں اس کا رشتہ دار تھا، اس کی اولاد تھی، لیکن اس کو سزا دیا تھا اس نے سب کے سامنے. کیونکہ واقعات ہے، بات بڑھ جائیں گی باقاعدہ. یہ جو وقت کے خلیفہ تھے انہوں نے اپنے اولاد تک کے کو سزا کو قبول کیا. باقاعدہ حدیثوں میں آتا کہ جو ذمہ دار قسم کے تھے ان کی اولاد نے جو کسی پر زیادتی کی، ایک یہودی لڑکے پر، وہاں کے جو سپہ سرجن جنرل تھے ذمہ دار، تو ان کو بھی تماشا مارے گیا، اور وہ بچے کو بھی تماشا جس پر زیادتی کیا تھا تو ان کو بھی مارے گیا. اس طرح سے فیصلے ہوئے. آج کوئی حاکم تیار ہے اس طرح سے فیصلے میں اترنے کا؟ بات کو چھپا دیتے، ہضم کر جاتے. اور کچھ ہے اللہ کے بندے جو اس پیٹرن پہ چل رہے، تو وہاں ان کی
سفارش بھی چلے گی وہاں پر سفارش آنے کی، یہاں کی وہ جو چیز ہوں گی وہ سفارش کے طور پر کام آئیں گی. اور اللہ جس کو اجازت دے مطلب اللہ پھر اس بنیاد پہ اجازت دے گا، اس کو معاف کرے گا. شفاعت نفع نہ دیں گے مگر اللہ جس کو اجازت دے، مطلب پرٹیکولر شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اس کو اجازت دے گا معافی کی، یہ معاف ہو گیا. کسی کی سفارش کچھ کام نہیں آئیں گی وہاں پر. فرشتوں تک کا یہ حال ہے کہ اللہ کا احکام سنتے ہی ان کے دل کانپ جاتے ہیں. اور جب ان فرشتوں کا کیا حال ہے وہ اللہ تذکرہ کر رہا ہے کہ فرشتوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کا احکام سنتے ہی ان کے دل کانپ جاتے ہیں. اتنا خطرناک اللہ کا فیصلہ رہتا کہ فرشتے بھی کانپ جاتے ہیں. جبکہ فرشتوں کے لیے تھوڑی ہے امتحان وغیرہ، وہ تو اللہ کا حکم سنتے اور بجا لاتے، لیکن وہ کانپ جاتے کہ یہ کیسے انسان، ان کو معلوم ہے کہ کون سا گناہ کرنے سے کیا سزا ہے، اور دنیا میں معافی مانگ لوں گے تو بچ جاؤں گے، لیکن پھر بھی جیتے جی معافی مانگنے کو تیار نہیں، پھر بھی گناہ کرتے جا رہے ہیں. تو کانپ جاتے ہیں ہماری حرکتیں دیکھ کر، اللہ کی سزاؤں کو دیکھ کے کہ کیسی سزائیں ہیں. فرشتوں تک کا یہ حال ہے کہ اللہ کے احکام سنتے ہی ان کے دل کانپ جاتے ہیں. جب ان کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمان جاری کیا. جواب مل جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہی فرمایا، اللہ بڑا ہی عالیشان ہے. کیسے کہ کانپ جاتے، لرز جاتے، پوچھتے ایک دوسرے سے کہ اللہ نے کیا فرمان جاری کیا. جب پوچھتے تو ان کے دل کو سکون ملتا کہ ہاں اللہ نے ٹھیک فرمان جاری کیا. یہی حق کا فیصلہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن ترجمے سے پڑھنے، اس پر غور و تدبر کرنے، اور اللہ میرا مالک ایسا سمجھا دے ہم کو جیسا اللہ سمجھانا چاہتا، اور اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پہ جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.